اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بیان چل رہا ہے حرص سے بچنے کا، دنیا میں رہ کر لمبی لمبی امیدیں باندھنا آخرت سے بے رغبتی کی علامت ہے۔ ایمان والے کے لیے اصل دولت آخرت کی طرف رغبت، اس کی تیاری۔ دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے ایمان والا، اس لیے دنیا میں رہ کر لمبی لمبی امیدوں کا برا انجام حدیث میں بیان کیا گیا۔ حضرت کی مجلسوں میں صحابہ کرام کے درمیان یہ پاکیزہ تعلیمات صبح شام جاری رہتی تھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حضرت کے خادم خاص، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی ہر شے بوڑھی ہو جاتی ہے سوائے حرص اور امید کے۔ جتنا آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس کی امیدیں اور حرص جوان ہونے لگتی۔ سامان 100 برس کا کل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا کل کی خبر۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے، اے لوگوں، مجھے سب سے زیادہ اندیشہ تمہارے متعلق 2 باتوں کا ہے، ایک لمبی امیدوں کا اور ایک خواہشات کی پیروی۔ آئندہ کے لیے دنیا میں گویا جی لگانا، لمبی امیدیں وہ شخص باندھتا ہے دنیا میں جو دنیا میں جی لگانے کا ارادہ رکھتا، حالانکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے۔ تو آدمی لمبی امیدیں باندھتا ہے دنیا میں، جس کے ذریعے بجائے آخرت کے وہ دنیا ہی کی تیاریوں میں مگن رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا لمبی امیدوں کا انجام بہت برا ہے۔ اسی طرح خواہشات کی پیروی، جس چیز کا دل چاہا بس اس پر عمل، شریعت کا حکم ہو یا نہ ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، نفس کی خواہشات کی پیروی انسان کے لیے سب سے بڑی گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اے لوگوں، حضرت علی کا قول، اے لوگوں، لمبی امیدیں باندھنے سے آدمی آخرت کو بھلا دیتا ہے، بجائے تیاری کے آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اور جب خواہشات کی پیروی کرے گا تو حق باتوں سے آدمی دور ہو جائے گا، کیونکہ خواہشات کی پیروی بہت سی وہ ہیں جو ناحق ہیں، جن سے رکنے کا حکم ہے۔ خواہشات نفس سے اپنے کو بچانے کی ہدایت دی گئی، تو یہ حق چیز سے روک دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں میں اس طرح کی تعلیمات کا انداز بڑا عجیب و غریب، دل پر اثر ہو جائے اور لوگوں کو سننے کے بعد یقین، ایمان، اور ایمان و یقین ذریعہ ہے عمل کا۔ یہاں ایمان اور یقین ہوا، آدمی عمل میں لگتا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میں پوری ذمہ داری سے 3 آدمیوں کے لیے 3 باتوں کی خبر دے رہا ہوں۔ 3 آدمیوں کے لیے 3 باتوں کی خبر پوری ذمہ داری سے دے۔ ایک تو یہ کہ جو آدمی دنیا پر مرتا ہے اور دنیا ہی پر اپنی زندگی گزارتا ہے، ایسا شخص ہمیشہ فقر میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ، تو 3 آدمیوں کے لیے 3 باتوں کی خبر حضرت ذمہ داری کے ساتھ دے رہے ہیں۔ دنیا پر جو مرنے والا ہے اس کے لیے فقر ہے، ایسا فقر جس کے بعد کبھی غنا نہیں آئے گی، کبھی غنا نہیں، فقر ہی میں مر جائے گا، کیونکہ شیطان لوگوں کو اسی فقر سے ڈراتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہی۔ شیطان ہمیشہ فقر کے ذریعے، تو فقیر ہو جائے گا۔ دوسری چیز، دنیا کی حرص رکھنے والے کے لیے، جو آدمی دنیا کے اندر حرص میں مبتلا ہو، حضرت فرماتے ہیں میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ ایسی مصروفیت میں رہے گا کہ کبھی فرصت ہی نصیب نہیں ہوگی، کبھی فرصت نصیب۔ دنیا کی حرص
آدمی کو کبھی فرصت نہیں دی۔ فرمایا دنیا میں اگر تجھے 2 جنگل سونے کے مل جائیں گے تو تیسرے کی طلب میں لگ جائے گا، تڑپ میں، تو فرصت کہاں سے؟ اور تیسری چیز ہے، دنیا میں بخل کرنے والے کے لیے ایسا غم آئے گا جس کے بعد کبھی فرحت نہیں آتی۔ آدمی کو ان 3 باتوں سے بچنا چاہیے۔ ایک، دنیا پر مرنا، یعنی دنیا طلبی میں لگنا، رات دن دنیا کے چکر میں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ دنیا میں بقدر قناعت، بقدر ضرورت، اللہ نے جس طریقے سے زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو نعمتیں دی، بس ان پر اکتفا۔ حضرت ابو درداء کا واقعہ، ملک شام میں مقیم تھے، ملک شام کے شہر حمص۔ ایک دن فرمایا، اے اہل حمص، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسی ایسی عمارتیں بنا رہے ہو جس میں کچھ دن رہنا ہوگا ورنہ فوراً موت ہے، سکونت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ایسی عمارتوں پر خرچ کرنے سے کیا ملے گا؟ اور تم ایسی امیدیں باندھ رہے ہو جنہیں کبھی حاصل نہیں کرو گے، امیدیں پوری ہونے سے پہلے موت آ جائے گی۔ اور اتنا جمع کر رہے ہو، اے اہل حمص، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اتنا جمع کر رہے ہو جو تمہیں کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا، پھر اتنا جمع کرنے کا فائدہ کیا؟ دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں، بڑا مال جمع کیا ہے اور بڑی بڑی امیدیں انہوں نے دنیا میں باندھی ہیں، لیکن آج قبر کی 1000 من مٹی کے نیچے دبے پڑے۔ اللہ، قبور ان کا مسکن ہے، ساری امیدیں دھوکہ ثابت ہوئی ہیں، اور جتنا مال خرچ کیا ہے دنیا کے لیے سارا ہلاکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ سارا حساب دینا پڑے گا۔ ہاں، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو، کثیر مال کو جو خرچ کرنے والا ہے، بس وہی کامیاب ہے۔ حضرت علی ایک دن تشریف لائے، حضرت امیر المومنین اللہ عمر فاروق کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ کس طریقے سے یہ حضرات ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، ہمدردی، خلوص اور اخلاص، اور ایک دوسرے سے دینی محبت اور ہمدردی۔ حضرت عمر کے بعد بیٹھ کر کہنے لگے، اے عمر، اگر تجھے اپنے رفیق یعنی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ارادہ ہے تو اپنے کرتے میں پیوند لگایا کر، اپنے کرتے میں پیوند لگا، اپنے جوتے کی خود مرمت کیا کرو اگرچہ امیر المومنین ہو، اور اپنی امیدوں کو مختصر کرو، اور کبھی کھانا پیٹ بھر کر مت کھاؤ۔ یہ حضرت علی امیر المومنین عمر جیسے شخص کو نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ حضرات نصیحتوں میں کتنا اہتمام کرتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ آدمی کے لیے نصیحت نام ہے خیر خواہی کا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ تو اصل ایمان ہے۔ الدین والنصیحہ، الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی۔ آج اس طرح کی خیر خواہی کا ذوق اور شوق کہنے کا بھی ختم ہو گیا اور سننے کا بھی ختم ہو گیا۔ حضرت ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور خدا کی قسم ان کے کرتے میں 12 پیوند لگے ہوئے، 12 پیوند لگے۔ اندازہ لگائیے، یہ تھے وہ نصیحتوں پر عمل کرنے، حالانکہ امیر المومنین تھے، 10,000 مربع کلومیٹر پر ان کی خلافت اور بادشاہت قائم تھی، اور کرتے میں 12 پیوند لگے۔ اسی طرح حضرت علی جو یہاں نصیحت فرما رہے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے، لوگ آگے پیچھے ہو گئے تو دیکھا کہ بدن پر بہت موٹا جھوٹا کپڑا، اور وہ بھی میلا، اسی کو پہنے ہوئے۔ عرض کیا گیا، حضرت امیر المومنین ذرا نرم لباس پہن لیا کریں، اتنا موٹا جھوٹا کپڑا، آپ امیر المومنین ہیں۔ فرمایا اس سے دل میں خشوع پیدا ہوتا، موٹے جھوٹے کپڑے سے خشوع پیدا ہوتا ہے، اور عباد صالحین کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے، اور ایک مومن کے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے۔
جو دنیا میں بھی کام آنے والا اور آخرت میں بھی کام آنے والا. تشریف لیں قریب قریب کو بیٹھ جگہ ہو. اللہ اللہ قریب میں آ جائے، ادھر بھی جگہ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں سب سے زیادہ زہد، سب سے زیادہ فقر کو پسند کرنے والے، فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے، اے لوگوں میں تمہاری نفسیات سے اس طرح واقف ہوں جیسے جانوروں کا طبیب جانوروں کی طبیعت سے واقف ہوتا ہے، میں اس طرح واقف ہوں. سنو، بہترین لوگ وہ ہیں جو دنیا میں زاہدانہ طریقہ اختیار کریں، یعنی بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی والا طریقہ، جس میں نہ حرص ہو، نہ لالچ ہو، نہ طمع ہو، نہ کسی طریقے نہ نام و نمود ہو، نہ ریاکاری ہو، زاہدانہ طریقہ. اور برے لوگ وہ ہیں جو دنیا جمع کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو بقدر کفایت دنیا دی ہے، لیکن قدر کفایت سے زیادہ دنیا لینا یہ حرص، لالچ اور طمع ہے. یہ ایک بہت بڑے عقل مند گزرے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا گناہوں کی اور خطاؤں کی جڑ 3 چیزیں ہیں جن سے آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، ان سے بچو. ایک تو حسد، ایک حرص اور ایک تکبر. حرص، حسد اور تکبر. اور سنا فرمایا یاد رکھنا تکبر ساری چیزوں کا سر چشمہ ہے، ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اسے ام الامراض کہا گیا ہے، اور یہ آدمی کے دل سے آسانی سے نہیں نکلتا. آپ کتنا ہی دین پر چلنے والا اور اعمال دین میں مشغول ہونے والا ہو، تکبر ایسی بیماری ہے جو ایمان والے کے دل سے سب سے اخیر میں نکلتی، اور اس کا سرچشمہ ابلیس ہے. تمہیں معلوم نہیں ابلیس جو راندہ درگاہ ہوا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہزاروں ہزار سال تک فرشتوں میں عبادت کرنے کے بعد اللہ نے جو اس کو دھتکارا اور راندہ درگاہ بنایا، صرف تکبر کی وجہ سے. تکبر شیطانی عمل ہے، اسی لیے کہا گیا ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے دل میں اگر تکبر ہے کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کبھی، نعوذ باللہ. اسی شیطان نے حضرت آدم کو جو سجدے سے انکار کیا تکبر کی وجہ سے تو کیا. اے اللہ آپ نے ان کو پیدا کیا خاک سے اور مجھے پیدا کیا آگ سے، میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ اسی لیے ملعون ہوا. اور فرمایا گیا کہ حرص کا ابتدائی ظہور حضرت آدم سے ہوا ہے. حرص اور لالچ، ایک درخت کے سوا پوری جنت میں سیر کرنے، گھومنے پھرنے، کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی. ادخلوا الجنہ انت وزوجک، تم اور تمہاری بیگم جنت میں رہو، حکم دے دیا گیا. سب چیز مباح، جو چاہے کھاؤ پیو، جس طرح چاہے رہو. ہاں بس ایک درخت کے پاس مت جانا، ایک درخت کے سوا ساری جنت حلال کر دی گئی تھی. مگر اندازہ لگائیے حرص کا. آدم میں اور اسی طرح بنو آدم میں آدمیت کے ساتھ حرص رکھی اللہ نے. حرص نے اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا، جس سے روکا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. دونوں سے کہا گیا میاں بیوی آدم و حوا جنت میں جہاں چاہے رہیں، کھائیں پیئیں، لیکن لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ آئے. حرص نے اسی درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا، اور ظاہر ہے اس حرص نے انہیں جنت سے نکالا ہے، وہ وہاں سے نکلنا پڑا. اس لیے حرص، تکبر جس نے شیطان کو نکالا، حرص جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، اور سنو حسد. 3 چیزیں تو بیان کی گئی تھی جو آدمی میں سب سے زیادہ خطاؤں کی جڑ بتائی گئی. گناہوں کی خطاؤں کی جڑ 3 چیزیں ہیں، حسد، حرص اور تکبر. تو تکبر نے شیطان کو نکالا، حرص نے حضرت آدم کو جنت سے نکلنے پر مجبور کیا، اور حسد آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کریم میں واقعہ کہ دونوں حضرت آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل کے درمیان جو قتل واقع ہوا، دنیا کا پہلا قتل
جس کے بارے میں کہا گیا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سارے قتلوں کا گناہ اس شخص کو ہوگا جس نے سب سے پہلے قتل کیا، قابیل ابن آدم۔ اس کو حسد ہوا اپنے بھائی پر، اس لیے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے نعوذ باللہ مبتلا کفر ہوا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دیا۔ اے لوگوں، ان تین باتوں کو اچھی طرح سمجھو، حسد، حرص اور تکبر۔ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ اپنی خانقاہوں میں ذکر میں اور اذکار میں، اوراد و اشغال میں، معمولات اور مجاہدات و قربانیوں میں جو وقت خرچ کراتے ہیں وہ ان بیماریوں کو دل سے نکالنے کے، حسد اور حرص اور تکبر دل سے نکالنے۔ اللہ کا ذکر ان سب چیزوں کے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم کے بیٹے، 5 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اے بیٹے 5 باتیں یاد رکھنا، اور صرف اپنے آپ نہیں، تیری آئندہ جتنی نسل دنیا میں آئے انہیں بھی اس کی تاکید کرنا۔ تمام بنو آدم کے لیے حضرت شیس علیہ السلام نے یہ نصیحتیں فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اپنی اولاد سے کہنا کہ دنیا پر کبھی مطمئن نہ ہو، دنیا پر اطمینان نہ ہو۔ دیکھو میں نے جنت پر اطمینان کیا تھا، وہ ابدی بھی ہے، مگر اللہ کو یہ اطمینان پسند نہیں آیا، حکم دے دیا کہ جنت سے باہر جاؤ۔ آدمی کو چاہیے دنیا پر قطعاً مطمئن نہ ہو۔ مجھے جنت سے سفر کا حکم دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ اپنی اولاد سے کہنا کہ اپنی بیویوں کی خواہشات و مطالبات پر کبھی عمل مت کرنا، بیویوں کے مطالبات پر۔ آج کل کا ماحول آپ حضرات سنیں، اللہ کیسی قیمتی بات ہے۔ مذہب اسلام نے ہمارے لیے کوئی چیز چھوڑی نہیں، علماء نے اپنے آقا کی تعلیمات کو اس طرح پھیلایا، اللہ پھر بھی ہم نفع نہ اٹھائیں، اللہ ہم ان سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر یہ تعلیمات کس کے لیے؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ دنیا پہ کبھی مطمئن نہ ہونا اور اپنی بیویوں کی خواہشات اور مطالبات جو وہ کرتی رہتی ہیں ان پر عمل نہ کرنا۔ حضرت شیس فرما رہے، حضرت آدم کی طرف سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، حضرت آدم نے، میں نے اپنی بیوی کے حکم اور خواہش پر عمل کیا، جنت میں درخت ان کے کہنے سے کھایا۔ حضرت حوا کے کہنے، دیکھ لو زندگی بھر مجھے ندامت کا معاملہ کرنا، ندامت دیکھنی پڑی۔ تیسری بات حضرت آدم کے ذریعے حضرت شیس نے جو اپنی اولاد نسل آدم، نسل انسانی کو پہنچائی ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو پہلے نتیجے پر غور کر لو، اللہ اس کام کا نتیجہ کیا، نظر بر انجام، نتیجے پر۔ اگر میں جنت میں درخت کھانے سے پہلے اس کے انجام کو سوچ لیتا تو یہ نوبت نہ آتی کہ میں جنت سے نکالا گیا۔ چوتھی بات یہ کہ جب کوئی چیز دل میں کھٹکتی ہو، کروں یا نہ کروں، کھٹکتی ہو، اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ کھٹکے والی چیز، جو چیزیں حلال ہیں تو بے شک حلال ہیں، ان پر عمل کی اجازت ہے شریعت، جو حرام ہے ان سے بچنا فرض ہے، مگر بعضی چیزیں ایسی ہیں جن کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں یقین اور علم نہیں ہے، مشتبہات، کروں یا نہ کروں، کھٹکتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ بچنا ہی تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ کہا گیا۔ لہذا جو بات کھٹکتی ہو اس سے اجتناب کرو۔ سنو، حضرت آدم فرما رہے ہیں حضرت شیس کے ذریعے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری رہائش کا نظم کیا، ساری نعمتیں دی ہیں اور اکل شجرہ سے منع کیا، بارہا خیال آیا اکل شجرہ کا، مگر دل میں ہمیشہ کھٹک رہی، کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ لیکن یہ کھٹک آگے چل کر میرے لیے ذریعہ بنی ندامت کا، مجھے ندامت اٹھانی پڑی۔ لہذا آدمی کو چاہیے جو بھی کام کر رہا ہو پہلے انجام اور نتیجے پر غور کرے
کہ اس کام کا نتیجہ کیا نکلا۔ 4 نصیحتیں ہوں۔ پہلی نصیحت، دنیا پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھو، یعنی آخرت کی تیاری۔ دنیا پر مطمئن نہ ہونا یعنی آگے کی تیاری میں لگنا، جنت جو ابدی ہے۔ دوسرے، اپنی بیویوں کے کہنے پر ہمیشہ عمل مت کرنا، جیسے مجھ سے غلطی ہو۔ اور تیسری چیز ہے، جو کام کرو پہلے نتیجے پر غور کرو، نتیجے پر۔ اور چوتھی چیز ہے، جو دل میں کھٹک ہو اور کھٹکنے والی چیزیں ہوں ان سے احتیاط، ان سے اجتناب، ورع اور تقوی۔ اور 5ویں نصیحت اور سن لو، آخری، یاد رکھنا تمام جتنے امور اہم ہیں انہیں مشورہ کر کے کیا کرو۔ اہم امور میں مشورہ کرنا یہ آدمی کی کامیابی کی علامت ہے۔ کاش میں بھی جنت کے اندر درخت کھانے سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو میں امتحان میں پیش نہ آتا، مجھے یہ ابتلا نہ ہوتا جو بعد میں ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد کی یہ باتیں 5 چیزوں کی حضرت آدم کی طرف سے اپنی اولادوں کو پہنچائی۔ اے اولاد آدم، ان 5 باتوں کا خیال رکھو۔ حضرت شقیق بلخی بلخ کے بڑے صوفیہ میں گزرے، شاگردوں کے درمیان تشریف فرما۔ ایک دن فرمایا، ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں نے 4000 احادیث میں سے اپنے عمل کے لیے اور ہر وقت مطالعے میں سامنے رکھنے کے لیے 400 حدیثیں تلاش کی۔ 4000 میں سے 400۔ پھر اور سوچا، ان 400 میں سے چھانٹ کر پھر میں نے 40 حدیثوں کا انتخاب کیا کہ ان کا یاد رکھنا بھی آسان، ان پر عمل بھی آسان۔ 40 حدیث کا۔ پھر مجھے اے شاگردوں تمہارا خیال آیا، تم تو ہم سے بھی آگے ہو، اس لیے میں نے 40 میں سے صرف 4 حدیثیں منتخب کی۔ دیکھو اگر ان پر عمل کرو گے، یاد رکھو پورے دین پر عمل ہے۔ اللہ، کس طرح یہ حضرات سبق سکھاتے اور تعلیم دے کر ایمان کا کمال پیدا کرتے تھے۔ حضرت شقیق بلخی 4000 احادیث میں سے 400 میں سے 40، اور 40 میں سے آئندہ آنے والے کمزور لوگ ہم جیسے آپ جن پر عمل مشکل ہوتا ہو، فرمایا 4 حدیثیں منتخب کی ہیں، زندگی میں ہمیشہ سامنے رکھنا۔ پہلی حدیث، عورتوں کے ساتھ دل نہ لگانا۔ عورت آج تیری ہے کل کسی اور کی ہو سکتی ہے، اس کا کہنا مانے گا تو یہ عورتیں تجھے دوزخ میں پہنچائیں گی، لہذا عورتوں کے ساتھ دل مت لگانا۔ دل لگانے والی ذات صرف حق تعالیٰ کی ہے۔ آدمی دل لگائے تو اللہ سے، اس کے ذکر سے، اس کے فکر سے، اس کے احکامات پر عمل سے، عبادتوں سے، ان کی طاعات سے دل لگانا اللہ کے لیے۔ اللہ نے دل اپنے لیے بنایا ہے، لہذا کسی عورت کے ساتھ دل نہ لگانا۔ ایسے ہی مال کے ساتھ دل نہ لگانا۔ آدمی بعض مرتبہ عورتوں سے محبت کرتا ہے، بعض مرتبہ مال کی محبت ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا، دیکھو یہ مال جتنا چاہے مل جائے، زمین سے آسمان تک سب مستعار ہے۔ ایسا ہے جیسے مانگے کا لیا ہو کوئی چیز، کچھ دیر رہے گی اور پھر فنا ہو جائے، یہ مستعار چیز ہے، لہذا مال کے ساتھ دل نہ لگانا۔ یہ آج تیرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس۔ آج ایک شخص مالدار ہے، صبح سے شام تک نعمتوں میں ہے، اور اگلا دن جب آتا ہے تو اس کے گھر میں کھانے کو بھی موجود ہے۔ اس لیے یہ مال مستعار سمجھو، یہ کسی کا نہیں ہے، لہذا غیر کی چیز سے خام خواہ مشقت میں کیوں پڑتے ہیں؟ یہ مال غیروں کا ہے، اس کے منافع غیر اٹھاتے ہیں۔ جب غیر اس سے منافع اٹھانے والے ہیں تو تو کلفتیں کیوں برداشت کرتا ہے مال کے حاصل کرنے میں، کمانے میں، رکھنے میں، حفاظت میں؟ لہذا اگر مال کے ساتھ دل لگاؤ گے، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے بھی مال کی محبت روکتی۔ نماز کا بھی وقت نہیں ملتا، عبادات کا بھی وقت مالداروں کے پاس نہیں ہے۔ یہ مال اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
پھر بھی مال کے ساتھ دل لگاتا ہے۔ تیسری چیز ہے دل میں جو بات کھٹک پیدا کرے اور جس کے بارے میں سوچے کہ یہ کروں یا نہ کروں، اس کا نہ کرنا بہتر ہے، اسے چھوڑ دو، کیونکہ مومن کا قلب ایک گواہ کے مانند ہے۔ جو چیز مشتبہ ہوتی ہے ایمان کے نور سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے بھاگنا بہتر ہے بجائے اس میں گھسنے کے، لہذا مشتبہ چیز سے بھاگا کرو۔ ہاں حلال اگر بین ہے، حلال چیز میں کوئی حرج نہیں، حلال پر عمل کرنے سے دل کو سکون ہوتا ہے۔ ایمان والے کے دل میں جو ایمان ہے اس کا نور، حلال سے وہ سکون پاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے، دیکھو کوئی عمل اس وقت تک اختیار نہ کرنا جب تک کہ اس کی قبولیت کا یقین نہ ہونے لگے، یعنی ایسی محنت کرنا اعمال پر کہ یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوگا۔ یہ چار باتیں حضرت شقیق بلخی نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کے طور پر فرمائی۔ عورت کے ساتھ دل نہ لگاؤ، مال کے ساتھ دل نہ لگاؤ، دل میں کھٹکا اگر ہے اس عمل کو چھوڑ دو، اور جب کوئی عمل اختیار کرو تو ایسا کہ اس کی قبولیت کا یقین ہونے لگے، اس کے آداب، اس کے شرائط، اس عمل کی جتنی چیزیں شریعت میں بتائی گئی ہیں، سنن، آداب، مستحبات، نہ جانے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک ایک عمل کی قبولیت کے لیے کیا کیا تعلیمات دی ہیں، اس عمل کو ان تعلیمات و ہدایت کے مطابق کرو، امید ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب بیٹھا ہوا تھا، مونڈے پر ہاتھ مارا، میرے مونڈے پر، اللہ اسی طرح دل میں اتارتے تھے، مونڈے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابن عمر دنیا میں اس طرح رہ جیسے کوئی مسافر رہا کرتا، کوئی اجنبی، کوئی نووارد، بلکہ راہگیر، چلنے والا۔ ہر شخص کو معلوم ہے چلنے والا مسافر راستے میں کبھی جی نہیں لگاتا، اس کے سامنے منزل ہے، اپنی منزل پہنچنا چاہتا ہے، بس یہی حال ایمان والے کا ہے، دنیا اس کے لیے راستہ ہے، یہ راہگیر ہے، راستے میں جی لگانے کے بجائے ایمان والے کی منزل جنت ہے، اس کی فکر میں رہے، اس کی فکر۔ اسی لیے کہا گیا اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو، مرنے والوں کو، کیونکہ مرنا یقینی ہے اور ایک دن موت آنے والی ہے، اس لیے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ اسی لیے حضرت مجاہد حضرت ابن عمر کے شاگرد ہیں جو یہ نصیحت نقل کر رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہو، نووارد ہو، مسافر ہو، راہگیر ہو، راستے میں جو جی لگانے والا نہیں ہے اور نہ کبھی لگایا ہے کسی نے آج تک۔ حضرت مجاہد آپ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے، دیکھو صبح اگر ہو جائے تو شام کی بات مت کرنا، پتہ نہیں شام آتی ہے نہیں آتی، اور اگر شام ہو جائے تو اپنے دل سے صبح کی بات نکال دینا، معلوم نہیں صبح آئے گی یا رات ہی میں موت آ جائے گی۔ مرنے سے پہلے اپنی زندگی اور بیماری سے پہلے اپنی صحت جو اللہ نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، یہی کام آنے والا ہے، کل کو تیرے یہی کام آئے گا۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں، اے لوگوں جس کی امیدیں بہت کم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بڑے اکرام سے نوازتے ہیں۔ امیدوں کے کم کرنے کا اوپر بیان آیا اور بتایا گیا کہ آدمی امیدیں کم کرے اور حرص، یہی مضمون چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں، جس ایمان والے کی امیدیں دنیا میں مختصر ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اکرام فرماتے ہیں۔ ایک اکرام تو یہ فرماتے ہیں، ایک نوازش اور عنایت تو اللہ کی یہ ہوتی ہے امیدیں مختصر کرنے والے پر کہ اللہ اسے اپنی اطاعت، عبادت اور بندگی کی توفیق دیتے ہیں۔ جب امیدیں کم ہیں، لالچ اور حرص سے بچنے والا ہے تو سارا وقت اطاعت اور بندگی میں لگتا ہے، اپنی اطاعت بندگی کی توفیق امیدیں کم کرنے سے ملتی، کیونکہ بندہ جب یقین کر لیتا ہے کہ عنقریب موت آنے والی ہے تو یقیناً موت کی تیاری میں لگے گا، طاعات میں، اعمال حسنہ میں، عبادات میں۔ اور مزید اللہ کا انعام یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو اپنے مرنے کا یقین ہے
وہ تکلیفوں سے پریشان نہیں ہوتا. تکلیفیں آتی ہیں پرواہ نہیں کرتا، سوچتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو مجھے مرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں برکت فرماتے. امیدیں کم کرنے سے اطاعت بندگی کی توفیق، تکلیفوں پر صبر، اور پھر اعمال کی قبولیت ہے. اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے پر امیدیں کم کرنے سے اکرام فرماتے ہیں اس کے غم اور فکر کو کم کر دیتے ہیں. جس آدمی کو امیدیں مختصر یعنی دنیا کی امیدوں میں نہیں ہے، دنیا کے غم اور افکار میں نہیں، آخرت کے فکر میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے غم اور افکار اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور اس کے ساری فکروں کو اللہ خود پورا کرتے ہیں. حدیث میں فرمایا گیا جس آدمی نے آخرت کے غم کو، فکر کو اپنا غم بنا لیا، اللہ دنیا کے سارے غموں کے لیے کافی ہے، سارے غم دور ہو جائے. اسی طرح فرمایا کہ جو شخص امیدیں کم رکھتا ہے اللہ اس کو قناعت کی دولت بھی عطا فرماتا. اطاعت اور بندگی کی توفیق، دنیا کے غم اور افکار کا کم ہو جانا، اور مزید یہ ہے کہ جو آدمی امیدیں کم رکھتا ہے وہ تھوڑی سی مقدار پر راضی ہو جاتا ہے، اسے اللہ قناعت کی دولت دیتا ہے. حرص اور لالچ سے بچ جانا، امیدوں کا کم ہونا یا کم کرنا یہی حرص اور لالچ سے بچنا. اس لیے وہ قلیل مقدار پر راضی اور قناعت والا ہو جاتا ہے، زیادہ کی طلب میں نہیں پڑتا، زیادہ کی فکر نہیں لگتی. فکر اگر لگ رہی ہے اسے تو فکر آخرت لگی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ امیدیں کم کرنے والے پر اکرام فرماتے ہیں کہ اس کے قلب کو نور سے بھر دیتے ہیں. اللہ قلب منور. امیدوں کا کم کرنا اللہ قلب میں نور پیدا کرتا ہے. مشہور ہے یہ بات کہ دیکھو نور قلب 4 چیزوں سے میسر آتا ہے. جی ایک تو بھوکے رہنے سے، پیٹ بھرے آدمی کو نور کا قلب کا نور نصیب نہیں ہوتا. ایک بھوکا پیٹ والا شخص اس کا قلب اللہ تعالیٰ نور کے قریب کرتا ہے. دوسرے اس کو نیک ساتھی مل جاتا ہے. تیسرے اپنے سابقہ گناہوں سے فکر میں پڑ جاتا اور توبہ کی توفیق ہو جاتی. اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کم امیدیں رکھنے والے کے قلب میں نور ایمان ڈال دیتے ہیں، نور ایمان. اس لیے لوگوں لمبی امیدیں لگانے سے ہمیشہ بچیں. دیکھو یہ امیدیں کم کرنے پر اللہ کے انعامات سنے ہیں، لمبی امیدیں باندھنے پر اللہ تعالیٰ سزاؤں میں مبتلا کر دیتے ہیں جس کی امیدیں لمبی. مثلا طاعت اور عبادت میں سستی، دنیا کے چکر میں ایسا پھنستا ہے کہ نیک اعمال کی توفیق ہی کم ہو جاتی. اور پھر جب دنیا کے چکر میں رات دن ہے تو دنیا ہی کے افکار اور دنیا کے غموں کا ہجوم ہر وقت رہتا ہے. اور اس سے بڑھ کر مال جمع کرنے کی حرص، لالچ، طمع، اور ان تمام چیزوں کی نحوست ہے کہ دل میں قساوت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی سختی پیدا ہو. علماء نے لکھا ہے دل کی سختی انہی چیزوں سے ہوتی ہے، بھرے ہوئے پیٹ سے، برے ساتھی سے، ماقبل کے گناہوں کو بھلا کر توبہ نہ کرنے سے، اور لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے آدمی کے قلب میں قساوت جسے سنگ دلی کہتے، ایسا دل ہو جاتا ہے کہ نصیحت اثر نہیں کرتی، دین کی باتوں سے نفع نہیں اٹھاتا. اس لیے مسلمان کو چاہیے اپنی امیدوں کو زیادہ سے زیادہ مختصر کرے. پتہ نہیں ہے کس سانس میں اور کس قدم پر آگے موت آنے والی ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، نہ جانے کس قدم پر موت آ جائے گی. اسی لیے حضرت کو بھی ارشاد فرمایا گیا، حضرت کو بھی مخاطب کر رہا ہے قرآن، انک میت وانہم میتون. حضرت آپ بھی ایک دن مرنے والے ہیں اور جتنے لوگ ہیں یہ سب مرنے والے، کوئی باقی رہنے والا نہیں. اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب موت کا وقت معین آ جائے گا ایک سیکنڈ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے امیدیں کم کرتے ہوئے اپنی موت کا دھیان کثرت سے رکھے اور آخرت کی تیاری کرے.
بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو ایسا علم اور ایسی دولت حاصل کرنی چاہیے جو آخرت کے معاملے میں رہنمائی کرے، آخرت کی تیاری کی طرف توجہ دلائے۔ اسی لیے کہا گیا ایسا ساتھی دنیا میں رکھو جو تمہاری عبادت پر مدد کرے، یعنی نیک اور صالح ساتھی، اس کی طاعات، عبادات، اعمال دیکھ کر، اس کی صحبت میں رہ کر خود بھی نیک اعمال کو جی چاہے گا اور معصیتوں سے بچنا نصیب ہوگا۔ اسی طرح کہا گیا کہ اپنے دشمن کی پہچان رکھا کرو، کیونکہ ہر آدمی دشمن سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ اگر دشمن کو پہچانو گے تو اس سے پرہیز کی توفیق، اور یاد رکھو قرآن نے کہا ہے سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ دیکھو شیطان دشمن ہے، دشمن بنا کر ہی رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات و علامات، دن اور رات کی اللہ تعالیٰ کی جتنی تقدیرات، دن میں کیا ہو رہا ہے رات میں کیا، اللہ کی ان تقدیرات سے عبرت حاصل کرو۔ عبرت حاصل کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہے۔ اسی طرح مخلوق سے انصاف قائم رکھو، یعنی مخلوق کے حقوق کو ادا کرو، پڑوسی کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، گھر والوں کا حق، اللہ نے حقوق دیے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا یہ عدل اور انصاف۔ کل کو قیامت میں یہی عدل کام آئے گا۔ اگر کسی کی حق تلفی کی ہے وہی قیامت میں خصم بن کر سامنے آ جائے گا کہ اس نے میری دنیا میں حق تلفی کی۔ اس لیے آدمی کو تمام مخلوقات کے ساتھ ادائیگی حقوق میں عدل اور انصاف رکھنا چاہیے، اور ایک موت سے قبل آخرت کی تیاری، تاکہ قیامت کے دن رسوائی نہ ہو۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے لوگوں بتاؤ تم سب جنت میں جانے کا ارادہ کرتے ہو؟ عرض کیا ضرور یا رسول اللہ، اللہ تعالی ہمیں آپ پر قربان کرے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے اسی لیے ہے کہ جنت میں چلے جائیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کا ارادہ ہے تو بھائی امیدیں مختصر کرو اور اللہ تعالیٰ سے حیا اختیار کرو، یعنی اس کے احکامات کے ماننے میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ کوئی بھی عمل اور عبادت اللہ کا حکم چھوڑنا ایمان والے کے لیے بے حیائی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، صحابہ کرام اعمال میں لگے رہتے تھے۔ فرمایا یہ حیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا یہ ہے کہ قبروں کو، قبرستانوں میں جو قبریں ہیں ان کو اور ان کی مٹی کو یاد کیا کرو، یہ ہے حیا، اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کیا۔ اور اسی طرح اپنے بدن کے اعضاء کی حفاظت، سر کی حفاظت کرو، اسی طریقے سے اپنے قلب کی حفاظت کرو۔ جو شخص آخرت کا اعزاز چاہتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جب آدمی اس پر پہنچ جاتا ہے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑنے پر، تو اب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے وہ حیا کر رہا ہے۔ اللہ سے حیا کرنے کے یہ معنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حیا جس ایمان والے کو حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت نصیب ہوتی ہے، وہ اولیاء اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت حمید طویل ایک صحابی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ سورت تلاوت کی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورہ الحاق۔ ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو کھا کر ختم کر دیا، جو اس نے کھا لیا اور ختم ہو گیا، یا پہن لیا اور پہن کر بوسیدہ ہو کر ختم ہو گیا، اور یا پھر جتنا مال ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، آخرت کے لیے جمع، وہ ہے آدمی کا مال۔ ان تین کے علاوہ جو کچھ چھوڑ رہا ہے یہ تو وارثوں کا مال ہے۔ موت آ جائے گی اور مرنے کے بعد قبرستان تک جنازہ جانے سے پہلے تیرے مال پر تیرے وارث قبضہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب حضرات کو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کا کمال۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔